یقیناً نبی مکرم تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت اہم حقوق ہیں، اور ہماری زندگی کی جتنی بھی مصروفیات ہیں، جن میں بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، سب سے زیادہ مصروفیت اور ذمہ داری جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہم پر ذمہ داری ہے۔ ہمارے شب و روز یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محمدی گزاریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ محبت کا بھی تقاضا ہے کہ جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے اس کے ساتھ دل کا ملان ہوتا ہے، دل کا رجحان ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ دل کا ملان ہو وہ کبھی بھولا نہیں جاتا۔ جس چیز میں دل مائل ہو اس کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بڑے شوق و ذوق سے اس بات کو اپنایا جاتا ہے، اس چیز کو اپنایا جاتا ہے جس کی طرف دل کا رجحان ہو، دل مائل ہو۔ تو سچی محبت یہ ہے کہ ہمارا دل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف ہمہ وقت مائل رہے۔ ہمارے والدین ہیں نا، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، ماں سے کہتے ہیں ماں بڑی محبت ہے، بابا جی آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن جو ان کے حقوق ہم پر ہیں، بیمار ہیں، ادویات، خوراک، لباس، یہ سب ان کی ضروریات ہیں، یہ ذمہ داری ہے جو ہم پہ ہے۔ اگر ہم یہ ادا نہ کریں تو فقط زبان سے کہیں کہ ماں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ماں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، پہننے کو کچھ نہیں مل رہا، حقوق ادا نہیں کر رہے ہم، لیکن کھوکھلی محبتوں کے دعوے کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، لوگ تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے ماں باپ سے محبت نہیں ہے۔ اگر تجھے ماں باپ سے حقیقی محبت ہوتی تو وہ گلیوں میں نہ رلتے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعتاً جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری کائنات سے بڑھ کر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ہمارا یہ نظریہ، ہمارا یہ بول، ہمارا یہ دعویٰ کیا حقیقت پر مبنی ہے یا جھوٹ پہ مبنی ہے؟ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، نبی کو پوری کائنات سے عزیز سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو کائنات کے اپنی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہے، اپنی جانوں پہ مقدم ہے۔ کون؟ النبی، الف لام داخل ہے، معرفہ ہے، مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنی جان پر مقدم ہے، جہاں جان کی بازی لڑنی پڑے یہ لڑ جاتے ہیں، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن محمد کی ذات پر آنچ آنا گوارا نہیں کرتے۔ کہیں رب تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبہ قبیلہ والے، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، جوڑتے ہو، جمع کرتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کے ضائع ہونے میں تم خدشہ محسوس کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچے، تجارت، مکان، کوٹھے، بلڈنگیں، سب یہ اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ دنیا کی ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب لائے اور تمہیں غرق کر کے رکھ دے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پوری کائنات سے اعلیٰ نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، تو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ عذاب کی بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا
عذاب لائے گا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر مجھے محبوب نہ مان لے۔ کیا خیال ہے، ہمیں اتنے محبوب ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ دعویٰ تو ہم سب کا ہے کہ پوری کائنات سے بڑھ کر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے؟ محمد۔ لیکن اپنی ذات کی تزیین کرنے میں بھی ہم پیغمبر کی بات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ یار اگر میں ایسے کر لوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے؟ اب مولوی بن گیا، داڑھی رکھ لی ہے اس نے، کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اظہار کرتا ہوں، مجھے آپ پوری کائنات سے بڑھ کر پیارے ہیں سوائے میری جان کے۔ کون کہتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ مجھے اپنی ذات کے علاوہ پوری کائنات سے بڑھ کر آپ پیارے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا والذی نفسی بیدہ، نہ ایسا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بڑا خوش ہے کہ پوری کائنات سے بڑھ کر مجھے محمد پیارے ہیں سوائے میری اپنی ذات کے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے عمر، اپنے عقیدے کو درست کرو، قبلہ درست کرو۔ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جب تلک چاہے زندہ رکھے، جب چاہے اٹھا لے۔ حتی اکون احب الیک من نفسک، سچا مومن تو تب ہوگا جب تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں محمد کو پیار کرے گا صلی اللہ، مجھے مقدم رکھنا پڑے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو رب کا پیغام سنا رہا ہوں نا، میں محمد نہیں کہتا کہ مجھے پیار کرو، میرا رب کہتا ہے اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک محبوب تجھے کائنات سے بڑھ کر پیار نہ کرے صلی اللہ۔ فقال له عمر، فوراً غلطی مانے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ الْآن، ہاں جی اللہ کے نبی آپ مجھے سمجھ آئیے، الان، ان دس ٹائم، الان، اس وقت، واللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، مجھے بھی اس رب کبریا کی قسم ہے، مجھے اپنی ذات پر آپ مقدم ہے، مجھے اپنی عمر کی ذات پہ آپ مقدم ہیں۔ اللہ اکبر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب تو حق پہ سچا مسلمان ہے، اب تو حق پہ ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں محمد کو محبوب سمجھتا ہے، پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ربیعہ بن کعب فرماتی ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں، وضو کا پانی یا اس طرح کی ضروریات کی چیزیں لایا کرتا تھا، اور میں راتیں گزارتا وہاں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے کہا ربیعہ سل، ربیعہ سل، ربیعہ کچھ سوال کر، مانگ۔ ربیعہ، ہمیں بھی ہمارے جو خدام ہوتے ہیں نا، اچھا کام کریں نا تو ہم بھی کہتے ہیں اچھا یار کو مانگ، تم آئی ڈیمانڈ کرتے، ڈیمانڈ پوری کرنے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں سل، کچھ مانگ۔ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، کیسی ڈیمانڈ کی؟ کہتے ہیں کہ جی مانگتا ہوں، ضرور مانگتا ہوں، میں جنت میں آپ کی ہمسائیگی چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ سے الگ نہیں رہنا چاہتا۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی رفاقت مجھے دی ہے تو میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میرا یہ سوال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال او غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی بتا، اس کے علاوہ، اس سوال کے علاوہ کوئی اور؟ قلت ہوا ذاکا ہوا ذالک، کہتے ہیں ہاں اور ہے سوال، وہ بھی یہ ہے کہ میں جنت میں آپ کی ہمسائیگی چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کی مرافقت، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے سجدے کیا کر، کثرت سے نوافل پڑھا کر، سجدوں پہ سجدہ، سجدوں پہ سجدہ، رب تعالیٰ تجھے میں محمد کا ساتھ نصیب فرما دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ اپنے بدنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ غزوہ احد میں لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے تو صحابی رسول سیدنا ابو طلحہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، بھاگ بھاگ کے آگے کھڑے ہو جاتے، بھاگ بھاگ کے آگے کھڑے ہو جاتے کہ دشمن کا تیر و تفنگ آئے تو میرے سینے کو چیرے، میرے محمد کے بال کو ابھی آنچ نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اونچا کر کے ایسے مشرکین کی طرف دیکھتے نا، ڈھال کون بنے ہوئے ہیں؟ صحابی رسول ابو طلحہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سر اٹھا کر دشمن کی طرف دیکھتے، مشرکین کی طرف دیکھتے، تو ابو طلحہ کیا عرض کرتے؟ یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، بے ابی انت و امی، آپ پر میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، آپ پر میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، لا تشرف، اللہ کے رسول سر نہ اٹھائیں، سامنے نہ آئیں، اللہ کے رسول میرے پیچھے رہیں، جو کچھ آئے میں اپنی جان پہ لوں گا، لیکن آپ کا بال بھی ٹیڑھا۔ اللہ کے رسول آگے نہ بڑھیں، نہ دیکھیں، میں ہوں نا دفاع کرنے والا، میں ہوں نا، آپ سر نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا تیر و تفنگ اللہ اکبر آپ کی طرف آ جائے۔ میرا سینہ حاضر ہے، میرا سینہ حاضر ہے، ہمارے کھوکھلے دعوے ہیں، وہ چلے گئے ہیں وہ لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبت رسول پہ دل و جان قربان کرنا پڑتا ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ہم نے ادب کرنا سیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، پوری کائنات کو کھنگال لو، یہاں کفار ملیں گے، مسلمان ملیں گے، پھر ان میں اولیاء ملیں گے، اصحاب ملیں گے، انبیاء ملیں گے، لیکن سب سے اعلیٰ اگر کوئی ذات نظر آئے گی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نا، یا ایھا النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ جو پابندیاں عائد کر دی ہیں نا، پابند رہو، تم قیدی ہو۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی اور جاننے والا ہے، جو کرو گے جو کہو گے سنے گا بھی اور جانتا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ اپنی آوازوں کو، نبی موجود ہے نا، تو صحابہ آپس میں بھی بات کر رہے ہیں تو دھیمی آواز سے کرو۔ کیا کرو؟ آپس میں بھی دھیمی آواز سے بات کرو۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے پھر تو جس کی آواز محمد کی آواز سے اونچی ہو گئی اس کے اعمال رائگاں چلے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر نبی سے بات کرتے ہوئے تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی چلی گئی، رب تعالیٰ تمہارے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دلوں کا امتحان لیا، جو اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی گفتگو، نرمی سے، آہستہ آواز میں، ادب سے، احترام سے بولا کرتے تھے۔ رب تعالیٰ نے ان کے لیے اللہ اکبر اعلان کر دیا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ جب قرآن مقدس کی یہ آیات نازل ہوئی نا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھو، اگر اونچی چلی گئی تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، رائگاں ہو جائیں گے، لیکن انتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں صحابہ سامنے آتے ہیں لیکن کمی محسوس ہو رہی ہے، فرماتے ہیں ایک دن فرماتے ہیں ثابت بن قیس کہاں ہے؟ ثابت بن قیس مجھے اکثر روزانہ ملتا تھا، مجھے نظر نہیں آ رہا، پتہ کرو ثابت بن قیس کہاں ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں پتہ کرتا ہوں ثابت بن قیس کا پتہ، میں جاتا ہوں، میں پتہ کرتا ہوں کہ ثابت کہاں ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ وہ صحابی گئے، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ، وہ ان کے گھر میں گئے، دیکھا تو ثابت بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، پریشانی میں نہ ڈالیں، انتہا کے پریشان، سر جھکایا ہوا ہے، گھر میں بیٹھے ہیں۔
فقال له ما شانک، قاصد کہتے ہیں ثابت بن قیس کو، ثابت خیر تو ہے، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی؟ فقال شر، کہتے ہیں بہت ہی برے حالات آ گئے، بہت زیادہ پریشانی ہے، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے مجھ پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یرفع صوتہ فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوا تھا کہ یہ جب بات کرتے تھے نا، ان کی آواز تھوڑی اونچی تھی، کہتے ہیں کہ میں جب بات کرتا تھا میری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوتی تھی۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی سے جب بات کرتے ہو، جس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور اسے شعور بھی نہیں ہوگا، میں تو تباہ ہو گیا ہوں، میں ہلاک ہو گیا ہوں، میرے تو زندگی کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے، میں تو اس لیے گھر میں بیٹھا سر جھکائے رو رہا ہوں۔ قاصد واپس گیا، جا کر حالات بتائے کہ اللہ کے رسول وہ تو نڈھال ہے، رو رو کر کوئی حال نہیں ان کا، پریشان ہے۔ فرمایا پریشانی کیا ہے، کیا مسئلہ بنا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، اللہ کے رسول نے ہم کو سنائی ہے کہ جس کی آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو تباہ و برباد کر دے گا اور اسے شعور بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا اذهب الیہ، اٹھو جلدی جاؤ اس میرے پیارے کے پاس، جاؤ جلدی کرو۔ فقال لہ، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرا محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا نبی کہتا ہے انک لست من اہل النار، تو جہنمی نہیں ہے، تو جہنمی ثابت، تو جہنمی نہیں ہے، تیرے اعمال رائے گا نہیں گئے، تجھے نہیں پتا تھا تیری آواز اونچی تھی، اب پتا چل گیا ہے، اندہ خیال رکھنا، تو جہنمی، انک لست من اہل النار، ثابت تو میرا صحابی ہے، تو جہنمی نہیں ہے، تو جہنمی نہیں ہے، ولکنک من اہل الجنہ، لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ تو کون ہے؟ یہ تھے وہ لوگ صرف آواز اونچی ہوئی تو گھر میں اللہ اکبر بیٹھ گیا کہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا، نافرمانی ہوگی۔ لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہم اپنے نبی کی کتنی اتباع کرتے ہیں، کتنی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت تھی؟ فکان عمر بن الخطاب بعد ذلك اذا تکلم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يسمع کلامہ حتی یستفہمہ۔ عمر جو جلیل القدر صحابی تھے نا، جو گرجتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو آہستہ رکھو، کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے بعد اتنی دھیمی آواز سے بات کرتے تھے، اتنی دھیمی آواز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے کہ ہمیں دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، عمر کیا کہا ہے، دوبارہ بتائیں۔ یہ ادب تھا ان لوگوں میں۔ ہمارے نعرے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، غلامی رسول میں ہم اپنے گریباں میں جھانکیں، اس نعرے میں ہم کتنے سچے ہیں۔ غلامی رسول میں جان کس کو بولا جاتا ہے بھائی؟ روح کا بدن سے تعلق جڑا ہوتا ہے، بدن میں جان ہوتی ہے، اور جب یہ تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو یہ بے جان ہو جاتا ہے، ایسی ہے نا؟ تو یہ نعرہ اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یعنی کیا نعرہ ہے کہ اپنی زندگی پر مقدم رکھتا ہوں محمد کی غلامی کو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے سفیر آیا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، عروہ ثقفی، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قریش کی طرف سے قاصد کون آیا؟ عروہ ثقفی رضی اللہ تعالی۔ چشم دید واقعہ، ان کا چشم، اللہ اکبر کبیرہ، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو جب آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کے قاصد بن کر، ترجمان بن کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے اصحاب کو دیکھا، اور پھر دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھا اور پھر دیکھتے ہی واپس پلٹے، اور جا کر سب سے پہلے کیا کہا؟ اے قوم، اے میری قوم، اے قریش مکہ، مکہ کے کافروں کو جا کر کیا پیغام دیتا ہے کہ تم نے بھیجا تھا، میں پہلے تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، واللہ لقد وفدت علی الملوک، مجھے اللہ کی قسم ہے میں صرف اس محمد کے پاس نہیں گیا، میں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس قاصد بن کے گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، ان کی رعایا دیکھی ہے،
ہمارے بادشاہ اور رعایا بھی ہے نا، کیا خیال ہے چھتر بھی مار لیتے ہیں، ہوتا ایسے ہی نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر. وفدت علی قیصر و کسرا و نجاشی، میں کیسر و کسرا کے پاس بھی گیا، نجاشی کے پاس بھی گیا تھا، ان کے درباروں میں گیا ہوں میں، کیسر کے پاس گیا، کسرا کے پاس، نجاشی کے پاس گیا. واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، میں نے ان کے ساتھیوں کو ایسا نہیں پایا جس طرح محمد کے ساتھیوں کو محمد کے ساتھ پایا ہے صلی اللہ ہو. جس طرح تعظیم محمد کے ساتھی، جس طرح عزت محمد کے ساتھی اصحاب محمد محمد کی کرتے ہیں کائنات میں نے کسی کی نہیں دیکھی. ہم بدل گئے ہیں، ہماری لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، ہم بدل گئے ہیں، اللہ ہمیں بدل دے. ہم بدل گئے ہیں، اللہ ہمیں بدل دے. وہ سما آئے کہ ہم ایسی اطاعت کریں جس طرح محمد کے اصحاب محمد کی اطاعت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ محمد جب کھنگار کر تھوکتے تھے کسی ایک صحابی اپنے کوئی نہ کوئی صحابی نیچے اپنا ہاتھ کر لیتا تھا. جب وہ تھوکتے تھے تو بھاگ کر صحابہ اپنے ہاتھ آگے کرتے تھے. قسمت والا کون ہے جس کی ہتھیلی پہ محمد کا لعاب آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، میں نے دیکھا ہے کہ محمد کی تھوک کو لے کر، لعاب کو لے کر اپنے ہاتھوں، اپنے چہرے اور اپنی جلد پر ان کو ملتے ہوئے دیکھا ہے تبرک کے طور پہ. محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم مکمل تبرک، برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے. میں دیکھا ہے، میں نے کیسر و کسرا کے پروانوں کو نہیں دیکھا، نجاشی کے پروانوں کو، دیوانوں کو نہیں دیکھا، لیکن جو حالات میں نے ادھر محمد کے ساتھیوں کی محبت محمد کے ساتھ دیکھی ہے کائنات میں مجھے مثال نہیں ملتی. بڑے بڑے سفر کیے ہیں، بڑے بادشاہوں کے پاس گیا. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب وہ کوئی اشارہ کرتے ہیں یہ لپک جاتے ہیں. ہم بھی ہیں، جب محمد حکم دیتے ہیں یہ لپک کر مانتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لپک کر. کون؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. کن کی بات کر رہا ہوں؟ مسلمانوں کے نبی جب مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں مسلمان لپک کر مانتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب محمد وضو کرتے ہیں ایسے جھپٹ کے ایک دوسرے سے آگے گھس کر وہ پانی، محمد کے وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے نا، گرتا ہوا پانی اللہ اکبر سمیٹتے ہیں. اذا تکلم خفضوا اصواتهم عنده، جب محمد کی زبان کھلتی ہے، لب کشائی کرتے ہیں تو یہ پست آوازیں کر لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اپنی آوازوں کو دھیما کر لیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وما یحدون الیہ النظر تعظیما له، اتنی تعظیم ہے، اتنی تعظیم ہے کہ گھور گھور کر دیکھنا، آنکھ کھول کر دیکھنا کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی. آنکھیں جھکائے رکھتے تھے. اللہ اکبر. وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةُ رُشْدٍ فَأَقْبَلُوهُ، بھلائی کا خط آ گیا ہے، پیغام آ گیا، اس کو قبول کر لو. انہوں نے خود قبول کیا، اسلام قبول کیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان مال قربان کرنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے. غزوہ احد کا موقع ہے، جب لوگ بھاگ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 انصاری تھے. کتنے؟ 12 انصاری تھے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کفار نے گھیرا. آپ نے آواز دی کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے، جو ہمارا دفاع کرے؟ حضرت طلحہ نے آواز دی اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، آپ آرام کریں، میں اکیلا حاضر ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، تو جہاں ہے تو وہاں رہے، تو جہاں ہے تو وہاں رہے. اور کون ہے؟ باقی 11 تھے نا. اور ایک اور صحابی اٹھے، اللہ کے نبی میں لڑے اور خوب لڑے، شہید ہو گئے. اسے کہتے ہیں اپنی جان پر محمد کو مقدم رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آواز دی دوسرا صحابی، وہ اٹھے، تیسرے اٹھے، چوتھے اٹھے، یہاں تک کہ سارے صحابہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ بن عبید اللہ 2 باقی تھے. آپ فرماتے ہیں کون دفاع کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں تو بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، آپ کا حکم ہوتا ہے گردن جھکا جاتا ہوں، رک جاتا ہوں. پھر لڑے جیسے لڑنے کا حق ہے. اللہ پر ہاتھ پہ وار ہوا اور حضرت طلحہ کی زبان سے ہاس کے الفاظ نکلے.
جیسے درد ہوتی ہے تو ہمارے بھی کوئی الفاظ نکلتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں تلا اگر اس کی جگہ اس لفظ کی جگہ آپ کی زبان سے آج بسم اللہ جاری ہو جاتا فرشتے تجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے. اللہ اکبر کبیرہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم بھی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میں محمد کی اتباع میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا. یہ گھریلو گدھا ہے نا، ہم کام لیتے ہیں نا ایسے گدھے سے، گدھا گدھی. یہ پہلے عربوں میں کھایا جاتا تھا، اس کا گوشت کھاتے تھے. اسلام آیا، لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ گدھا حرام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ہم ہنڈیا بنا رہے تھے، بڑی دعوتیں اڑانے لگے تھے، اور گوشت کون سا پکا رہے تھے؟ گھریلو گدھے کا. گھریلو گدھے کا گوشت بالکل بنا پڑا تھا، تیار ہو رہا تھا، ہنڈیا ابل رہی تھی. حدیث کے الفاظ کے ان اللہ ورسولہ ینحیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ. ادھر سے ایک آدمی نے آواز دی جس کو رسول اللہ نے حکم دیا تھا، جا اعلان کر کے اللہ نے گھریلو گدھا حرام کر دیا ہے. انہوں نے آواز کی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے گھریلو گدھا جو ہے وہ حرام کر دیا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے اعلان کر دیا گھریلو گدھے کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ اکبر. فاکفیت القدور. ہنڈیوں کو انڈیل دیا گیا. ہنڈیوں کو، ہمیں بھی پتہ ہے شراب حرام ہے، لیکن کبھی بھی انڈیلتے ہیں تو وہاں ہی انڈیلتے ہیں جہاں انڈیلنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام ہنڈیا پکی ہوئی ہے، اللہ اکبر. لیکن جب آواز آئی محمد کے قاصد کی زبان سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے گھریلو گدھے کا گوشت حرام کر دیا ہے، وہاں ہی ہنڈیاں انڈیل دی. مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ سوائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ. بے شک یہ ہنڈیاں گوشت سے جوش مار رہی تھی، ہنڈیاں گوشت سے جوش مار رہی تھی. اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنت ساقی القوم فی منزل ابی طلحہ. ابو طلحہ کے گھر گئے اور میں انس بھی تھا. صحابہ ابو طلحہ کے گھر گئے، میں انس بھی تھا. ابو طلحہ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے شراب پلانا ہے، ابھی حرام نہیں ہوا تھا. میری ڈیوٹی لگائی کہ شراب کس نے پلانا ہے. جیسے ہم بھی مہمان جاتے ہیں نا، تو جو اچھا اپنا قریبی جس کو دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یار تو ایسے کر، آپ نا ان کے ساتھ یعنی ان کی خدمت کریں، یہ کھانا وغیرہ لگائیں، کہتے ہیں نا. تو یہ کہتے ہیں حضرت انس کہ میری ڈیوٹی تھی کنت ساقی القوم فی منزل ابی طلحہ. ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. وکانا خمرہم یومئذ فضیق. ان دنوں میں کھجور کا شراب جو ہے نا یہ عام چلتا تھا، کھجور سے بنایا گیا شراب جو ہے نا یہ عام چلتا تھا. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز دینے والا، ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ جاؤ بیر کھڑے ہو کے اعلان کرو، جاؤ جا کر اعلان کرو. کیا؟ الا ان الخمر قد حرمت. خبردار شراب حرام ہو گیا، شراب حرام ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہہ دیا ہے. ادھر محفل سجی ہوئی ہے، شراب کی محفل سجی ہوئی ہے. قال علی ابو طلحہ اخرج. کہتے ہیں جس کے گھر میں تھا نا، جس نے ڈیوٹی لگائی پانی ان کو شراب پلا، وہ ابو طلحہ کہتے ہیں وہ نکل نکل یہاں سے، نکل یہاں سے نکل، اخرج نکل نکل یہاں سے. فاحرقها. اس کو انڈیل جلدی، ان برتنوں کو، اس شراب کو انڈیل، بیر انڈیل. اللہ اکبر. فخرجت فاحرقتها. میں بیر نکلا، میں نے وہ سارا شراب انڈیل دیا. اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. فجرت فی سکک المدینہ. وہ شراب مدینہ کی گلیوں میں بہ نکلا. یہ تھے مسلمان، انہیں کہتے تھے مسلمان. آج ہم تو کھوکھلے دعوے کرنے والے مسلمان ہیں. یا اللہ ہمیں پکے اور سچے مسلمان بنا دے. وقت اجازت نہیں دیتا، وگرنہ میں صحابہ کے واقعات سنا کر آپ کے ایمان کو روشن کرتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں محمدی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نبی کی ایسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح قدر کرنے کا حق ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.